بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں۔ جب قیامت کے دن میں اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ مجھے عزت سے نوازے اور میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اس حوالے سے دین بہت سی تعلیمات دیتا ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، نمازوں کا پڑھنا، دوسرے کام کرنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آپس میں تعلق داری ہے، وہ دیکھنے میں تو اپنی تعلق داری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے، یا تعلق داری میں اگر بگاڑ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو پسندیدہ انسان ہے وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے، جو دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ میں اچھا ہے، جو لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرتا ہے، جو بات سہنے والا ہے، بڑھ کر بات کرنے والا نہیں ہے، جس کے اندر پیشنس ہے، صبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ پھر اسی حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت جھگڑالو اور بولنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بولتے ہیں، جو ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں اور فوراً لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، بہت سی قومیں گمراہ ہوتی ہیں۔ پچھلے زمانوں میں جو قومیں تھیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہوتی تھی۔ وہ آبادی ہے، وہاں پر قوم بن گئی، قبیلے کو قوم بھی کہتے ہیں۔ وہ ایسے ان میں جھگڑے ہوتے تھے، لڑائی ہو جانی، جھگڑا ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسے قومیں گزری ہیں جو آپس میں صلح جو ہو گئی، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، وہ آپس میں اچھے چلنے لگ گئے، لیکن پھر وہ برباد ہوئے۔ اس برباد ہونے کی وجہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر بد اخلاقی پر اتر آئے۔ آپس میں بات پہ جھگڑنا، آپس میں بات پہ غصہ کرنا، آپس میں بات پہ تانا زنی کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھنا، وہ پھر قوم جو برباد ہو۔ بہت سی قومیں ایسی برباد ہوئی ہیں جو اخلاقیات میں نہیں تھی، برباد ہو۔ اس لیے عزیز طلبہ، جب ہم بات کریں نا، ذرا سنبھل کر کرا کریں۔ یہ جو باتیں بظاہر یہ ہمیں ہوا میں نظر نہیں آتی، لیکن یقین کریں یہ جو باتیں نا، ان کا جو ہے نا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بات سن کر ہی قتل ہو جاتے ہیں، بات سن کر ہی کلیشز ہو جاتے ہیں، بات سن کر ہی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور مرتے دم تک صرف بات کی وجہ سے ہی دشمنی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جو امت ہے نا، وہ زیادہ لوگ صرف اس وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے کہ وہ باتوں کا بڑا غلط استعمال کرتے تھے۔ جھگڑا انہوں نے کیا کرنا، لڑائی کیا کرنی، ہاتھ پائی کیسے کرنی، وہ صرف باتوں سے ہی جھگڑ کے نا منہ سے ہی وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے وہ جھگڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ جھگڑنے سے نا شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سب، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی نہیں امن ہو، اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے تو ہم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ مومن آپس میں دیوار کی مانند ہے۔ دیوار کیا ہے؟ اس میں اینٹیں لگی ہوتی ہیں، اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ درمیان میں ان لوگوں کو جگہ دے گا جو اخلاق میں اچھے ہوں گے۔ اور ایک بندہ زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا، صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، زیادہ روزے نہیں رکھتا،
صرف فرض روزے رکھتا ہے، فرض کام کرتا ہے، لیکن وہ اخلاق اور پیار سے روزے دار سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اللہ کے ہاں، اتنا مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا جھگڑا کرنے سے احتراز کیا کریں، گفتگو کرنے سے احتراز کیا کریں، منٹ میں ہائپر نہ ہو جا کریں، منٹ میں اپنے سے باہر نہ ہو جا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔